بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پول ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجب بٹ جو آج کل زیادہ تر زیر عتاب نظر آتے ہیں، کبھی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب، رجب بٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، جتنی تیزی سے انہوں نے سبسکرائبرز گین کیے ہیں، جتنی تیزی سے ان کو شہرت ملی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا انفلوئنسر ہوگا جس نے اتنی جلدی ترقی کی، اتنی منازل طے کی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنے ہی مخالفین بھی بنائے ہیں، ظاہر دوسرے بھی لوگوں نے بنائے، لیکن رجب بٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اپنے متنازع حرکتوں اور بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ سب کی نظروں میں رہتے ہیں۔ کبھی وہ پرفیوم لانچ کرتے ہیں، اس پہ دفعہ لگتی ہے اور ان کو بھاگنا پڑتا ہے ملک سے، پھر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ان کے دوست اقلیتوں کے حوالے سے کوئی الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں جو رجب بٹ کے گھر پہ غالباً فائرنگ کا حملہ ہوا، یا وہ کیا تھا وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، تو رضوان صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مجھے کہتے ہیں رب نہ مارے ڈانگا سوٹا، رب نہ مارے ڈانگا سوٹے، متا دندہ مار۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو ڈانگے اور سوٹے نہیں مارتا، بلکہ اگر اس نے آپ کو کرنا ہو تو آپ کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ تو رجب بٹ صاحب جس شہرت کے غرور میں بہت اونچا اڑ رہے تھے، وہ اب ان کی مت ماری جا رہی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ ان کی عقل پہ پردہ پڑتا جا رہا ہے، شہرت سنبھالی نہیں جا رہی، اور شہرت جو ہے نا ان کے گلے پڑ رہی ہے۔ اچھا، دیکھیں، شہرت اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے۔ اچھی اس سینس میں ہے کہ آپ کو پیسہ بھی ملتا ہے، آپ کو فیم بھی ملتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، چار لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ بری چیز اس لیے کہ جو چار لوگ پیار کرتے ہیں تو چار لوگ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ انسان یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس پیٹرن کو کیوں فالو کر رہا ہے۔ تو یہ اہل تشیع ہیں رجب بٹ صاحب یا بھٹی صاحب، ان کی پہلے سب سے بڑا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس چیز کو باقاعدہ طور پہ واضح کیا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ کہتے ضرور ہے خود کو اہل تشیع، لیکن ان کی حرکات و سکنات سے جو ہے نا وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ سارے اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، سارے اہل تشیع اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، آپ کسی سے کوئی بغض ہے، کوئی اناد ہے، کوئی مسئلہ، یزید کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، ہمیشہ یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان غزوہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، ان کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یہ سب کو پتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا، تو آپ ان کو کیسے یکسر ان کے اوپر کچھ ایسے الفاظ، میں تو اللہ معاف کرے، اور آپ مبلغ نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، الٹا آپ جو ہے وہ تو آپ تو کنجر ہیں، ایک طرح سے آپ کنجر خانہ پھیلاتے ہیں۔ ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم صحابہ رسول ہم سے تو بہت اوپر ہیں یار، ان کی کیا خدمات ہیں، ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ اور آپ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہو نہ چلیں تو آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی دیکھیں اپنی، ہمارے کسی مذہبی عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں، وہ تو کسی کو بھی نہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں نا، بڑی نپی تلی ہوتی ہے، وہ نالج پہ بیسڈ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا نا کہ یہ ان کو دیکھیں یہ کبھی کنجر بنے ہوتے ہیں، کبھی کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو کوئی سراہنے والے لوگ زیادہ نہیں ہیں، بے شک 60-70 لوگ رضوان صاحب ان کو دیکھتے ہیں، 60-70 لاکھ لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ناقدین ان کے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ صرف یہ ہے، اور اس میں صرف یہ جیلسی فیکٹر بھی نہیں ہے، وہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ فیصل صاحب، مسئلہ یہی ہے نا کہ جب مت آپ کی ماری جا رہی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ صرف آپ کے فالوورز نہیں ہوتے، اس میں آپ کے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جائز بات کرنے والے میرے خیال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آمین، وہ جب 2008-9 میں یہاں سے صدارت چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد دبئی چلے گئے، سیٹل ہو گئے، وہاں فلیٹ لے لیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے پالیٹکس میں آنا ہے۔ ان کو جو ان کے جانے والے تھے، انہوں نے جماعت بھی بنائی سیاسی کہ سر آپ نہ کریں یہ کام، یہ فیل ہو جائے گی، فلاپ ہو جائے گی، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر کو پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا۔ تو ان کا دعویٰ تھا کہ میرے تو فیس بک پہ کتنے ملینز میں فالوور ہیں، ٹویٹر اس وقت اتنا نہیں آیا تھا، تو فیس بک کو ایک انہوں نے پیرامیٹر بنایا
کہ میرے اتنے ملین فالوورز ہیں, تو اتنے ملین فالوورز ہی اگر باہر آ جائیں سڑکوں پہ. اب کسی نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سر یہ فالوورز نہیں ہیں آپ کے, اس میں آپ کے ہیٹرز بھی ہیں, اس میں آپ کو تنقید کرنے والے بھی ہیں, وہ صرف آپ کو واچ کرنے کے لیے آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ ان کو اپنے فالوورز نہ سمجھیں. تو یہ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں میں, مطلب فالوورز ہیں آپ ان کو اپنا حامی نہ سمجھیں. پھر جیسے مشرف صاحب پھر پاکستان آئے, پھر انہوں نے دیکھ لیا کون سے فالوورز, کیسے فالوورز, کہاں فالوورز. تو وہ صرف آپ کو ظاہر پرویز مشرف صاحب جس طرح انڈین چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے, تو ان کو سلوٹ ہے, بہت بڑے کمانڈو تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے نا, اس لیے لوگ اس شخص کے ساتھ تو ان کو کبھی بھی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. فیصل صاحب یہی بتا رہا ہوں کہ مشرف صاحب کی اتنی خدمات تھیں, اتنا کام تھا, اور مشرف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں لوگ اتنے سال ہو گئے, ہم لوگ نکال بھی نہیں سکے کہ مشرف صاحب بڑے کرپٹ تھے, یہ تھا وہ تھا, وہ بھی نہیں نکال سکے. اتنے عرصے ایک بندہ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک رہا ہو, اور اس نے اربوں ڈالر کی کرپشن تو اس کی ہونی چاہیے نا, وہ بیچارہ نہیں نکلی اس کی کرپشن. بالکل ایسا بندے کے فالوور بھی پیچھے ہٹ گئے, وہ بھی جب سیاست میں آئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ انہوں نے ہمیشہ انڈین چینلز کے اندر بیٹھ کر ان پاکستان کو زبان بندی کی ہے, بالکل ایسے. لیکن رجب بٹ جیسے لوگ, وہ جیسے سکھوں کے حوالے سے, میں تمام سکھوں کی بات نہیں کر رہا, جو ایکٹرز ہیں, جو سنگرز ہیں, اب دیکھیں ان کی بھلے موویز پاکستان میں بین کر دی جائے پاکستانی ایکٹرز کے کام کروانے کی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے وہ پھر بھی جب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنی ہو تو اس میں وہ پیچھے نہیں رہتے. تو اس جیسے لوگوں کے لیے یہ 295C اور وہ جو سدھو موسے والا تھا اور اس طرح کی چیزیں کر کے, مجھے رضوان صاحب ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, وہ آپ اگر اس پہ کوئی روشنی ڈال دیں کہ شہرت تو اس شخص کو مل ہی چکی ہے, مطلب اس کے لگ بھگ 6-7 ملین کے قریب فالوورز بھی ہوں گے, اور 2-3 ملین اس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں. بالکل ایسے. یار اس کو اس طرح کے سٹنٹ کرنے کی وجہ سے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں کیونکہ جتنے زیادہ اس کے فالوورز ہیں ابھی, تو پھر یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ فیصل صاحب مسئلہ کانٹینٹ کا ہے کہ ڈیلی آپ نے نیا کانٹینٹ لینا ہے. اب جس کا ڈیلی ولاگ ہے, اب دیکھیں ہم شاید ویک میں 2 بار کرتے ہیں, 3 بار کرتے ہیں, بہت کم ہم اپنے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ہمیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے ڈیلی ایک نیا ٹاپک سرچ کرنے میں. ہم تو جو چیز لے کے آتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ لے کر آتے ہیں لوگ. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک بندے نے ڈیلی ولاگ پوسٹ کرنا ہے, اس کو ڈالر آنے, ہزاروں کی تعداد میں ڈالر آنے. لیکن رضوان صاحب ان کا جو کنٹینٹ ہے ان کو تو اسی کنٹینٹ کے اوپر ویوز ملتے ہیں, فیملیز کو دکھا کر اور یہ چیزیں. دیکھیں وہ فیملیز کو دکھانا بھی ان کو لگتا ہے کہ ایک دن میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا, تو اس لیے ڈیلی وہ کوشش کرتے ہیں کچھ نیا چیز لے کے آؤں, کوئی نئی چیز ڈال دوں کہ ڈیلی فیملی دکھاؤں گا, لوگ نہیں دیکھیں گے. یہ تو کل بھی دیکھا تھا, یہ کتخانہ تو ڈیلی چلتا ہے ان کے گھر میں, تو وہ ڈیلی کچھ کوشش کرتے ہیں کوئی نیا فلیور ڈالنے کی. اب وہ فلیور ایڈ کرنے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ تنازع کھڑا کرتا ہے, متنازع چیزیں لے کر آتے ہیں. اب وہ فلیور ایڈ کرنے کے چکروں میں ان سے کوئی ایسے بھنڈ بجتے ہیں, یا ان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے, یا پھر میں کہتا ہوں کہ یار جان بوجھ کے کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں. لیکن وہ کوئی اور بغیرتی بھی تو کر سکتے ہیں نا اپنے فلیور ایڈ کرنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے. اس میں بار بار اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا یا مذاق کرنا, اور اس کے اوپر یہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا رضوان؟ بالکل یہ کنڈیمیبل ہے. اور وہ جس طرح سے یہاں سے فرار ہوا ہے وہ بندہ, اس میں کس کس نے اس کا ساتھ دیا ہے, اس کے اوپر بھی اتھارٹیز کو نوٹس لینا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ یہاں سے نکل کیسے گیا. تو جب انویسٹیگیٹ ہوگا تو بہت سارے پردہ نشین پہلے واپس کیسے آ گیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی اس پہ بڑی باتیں تھیں جی, بڑے بڑے تجزیہ کار بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی رجب بٹ جو ہے اس کو تو مار دیا جائے گا, یہ ہوگا. مطلب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اس کو مار دینا چاہیے, لیکن ظاہر جس طرح کا ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی, تو مجھے تو اس وقت یہ لگا تھا کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تھا, کیونکہ جتنے آرام سے وہ واپس آ گیا, اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا. ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی 295C والی, لیکن چلے اس پہ اگر نہیں چلا تھا تو اس شخص کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے تھے. دیکھیے فیصل صاحب بات یہ تھی کہ وہ جو کیس تھا نا, وہ میں نے سنا ہے کہ چند کروڑ روپے دے کے اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کی. 7 سے 10 کروڑ روپے کی میرے پاس خبر آئی ہے, اتنے پیسے اس نے دیے, سیٹلمنٹ ہوئی. تو کن لوگوں کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے رضوان صاحب, وہ کون ہے؟ اب ان کا نام ہمیں لینا مناسب نہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دین فروش ہے نا وہ, تو پھر ذرا جن سے ان کو تھریٹ تھا ان لوگوں نے پھر ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی, کچھ چیزوں پہ معافی منگوائی, کچھ پیسے, کچھ فنڈز, یہ سارا کچھ کر کے ایک ڈیل ہوئی. اس کے تحت یہ واپس آیا, پھر آ کے اس نے وہی حرکت کی ہے. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن لوگوں نے اس سے پیسے لیے تھے, فنڈز لیے تھے, اور فنڈز کے نام پہ اس کے ساتھ صلح کی تھی. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پھر وہی حرکت کرتا ہے. یہ انسان باز نہیں آتا, اور اہل تشیع کو بھی بدنام کرتا ہے. وہ ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں, ان کا کہیں کوئی اس طرح کا ان کے اندر جو لوگ ہیں ان کا کہیں پہ یہ موٹو نہیں ہے,
ان کا کہیں پہ یہ مشن نہیں ہے, اس طرح کا میسج نہیں ہوگا جس طرح کا یہ میسج دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اہل تشیع بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اتھارٹیز کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے.